کھانا، تفریح یا تعلیم، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ پنجابی کی کہاوت ہے، 4 دن آدھی زندگی ہے، کچھ کھا لئیے، پی لئیے، موج اڑا لئیے، یا پہلے پیٹ پوجا پھر کم توجا۔ ہمارا معاشرہ اسی کہاوت کی چلتی پھرتی مثال ہے۔ شادی ہے تو کھانا، بیماری ہے تو ضروری ہے کھانا، مرنا ہے تو جنازے کے ہوتے ہی سب سے پہلا سوال کہاں ہے کھانا۔ ہمارے اولین ترجیح صرف کھانا، ہر جگہ ہر حالت میں ضروری ہے کھانا۔ یہی صورتحال ہمارے تعلیمی اداروں کی بھی ہے، جہاں کلاسوں سے زیادہ کالج یونیورسٹیز کی کینٹین میں رش نظر آتا ہے۔ کھانا ہماری زندگی کا سب سے اہم جزو سمجھا جاتا ہے، جبکہ لائبریریاں، کتاب گھر وغیرہ سنسان نظر آتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل میں تاریخ، نظریات اور اخلاقیات کی کمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارا کلچر تعلیم کی قدر کرنے کی بجائے کھانے اور تفریح جیسی چیزوں کی طرف کیوں منتقل ہوا اور مزید ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں کتاب پڑھنے یا کچھ نیا سیکھنے کی بجائے ٹی وی شوز دیکھنے میں گھنٹوں وقت گزارنا کیوں آسان لگتا ہے؟ کیا ہمارے معاشی چیلنجوں نے ہمیں تعلیم اور سیکھنے میں طویل مدتی سرمایہ کاری پر بقا اور خوشی کو ترجیح دینے پر مجبور کیا ہے؟ خوشی محسوس کرتے ہیں جبکہ کھانا پینا اور تفریح ہمارا روزمرہ کی زندگی پر حاوی ہے۔ تعلیم اور فکری نشو و نما پر نئے سرے سے توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ہم بحیثیت قوم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تیز رفتار جدید طرز زندگی نوجوانوں میں پڑھنے کی عادت میں کمی کا باعث کیسے بنتا ہے کہ ہم سکون اور تفریح کو مسلسل ترجیح دے کر فکری ترقی کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں؟ کھانا پاکستان میں ایک اہم ثقافتی اور سماجی قدر رکھتا ہے۔ فیملی ڈنر سے لے کر اسٹریٹ فوڈ کلچر تک، کھانا اکثر جشن، مہمان نوازی اور روایت سے جڑا ہوا ہے۔ معروف ماہر عمرانیات اکبر عیس احمد بتاتے ہیں کہ روایتی پاکستانی معاشرے میں کھانے پینے کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح تقریباً 60% ہے۔ پاکستان کے معروف اسکالر پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی بحران کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے روٹ لرننگ کو تنقیدی سوچ پر حاوی بنا دیا ہے۔ طلبہ حقائق کو سمجھے بغیر ہی یاد کر لیتے ہیں اور اس سے پڑھنے اور سیکھنے کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کھانا فوری لذت فراہم کرتا ہے، اس کے برعکس فکری اصول جیسے پڑھنا یا پیچیدہ چیزوں پر غور و فکر کرنا وقت اور صبر طلب کام ہے۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر فیصل باری کا کہنا ہے کہ اس میں پاکستان کے سماجی اور اقتصادی مسائل بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو وہ فوری ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب آپ فکر مند ہوں کہ آپ کا اگلا کھانا کہاں سے آ رہا ہے تو تعلیم اور فکری نشو و نما پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ صرف ترجیح کا معاملہ نہیں بلکہ رسائی کا بھی ہے۔ کتابیں، لائبریریاں اور معیاری تعلیم پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے آسائش ہے۔ ڈیجیٹل تقسیم کے ساتھ خاص طور پر دیہی علاقوں میں فکری پرورش کے مقابلے میں کھانا آرام کی زیادہ قابل رسائی شکل بن جاتا ہے۔ یہ ایک درست تفشیش ہے۔ جب لوگ پڑھنے کے بجائے کھانا یا تفریح کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم تنقیدی سوچ میں مشغول ہونے کی اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں، جو ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر ہود بھائی اور ڈاکٹر حق دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیکھنے کی ثقافت کے بغیر ہمیں سائنس، ادب اور یہاں تک کہ سیاست جیسے شعبوں میں جمود کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں کھانے کی ایک بھرپور ثقافت ہے اور یہ بات قابل فخر ہے، لیکن آئیے فکری ترقی کی اہمیت کو نہ بھولیں۔ چائے اور سموسے سے لطف اندوز ہوں، لیکن فارغ اوقات میں ایک کتاب کو بھی اٹھائیں اور اپنے دماغ کو کھلائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کھانے کے لیے ہماری محبت کو ان کی بھوک کے ساتھ ساتھ متوازن کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟